नाज़रीन, तालिबान और ईरान की अहम तरीन मुलाकात हुई है जिसमें तालिबान ने अपने जंगजू भेजने के हवाले से बात की है। इसके साथ साथ नाज़रीन, फुल स्केल वॉर के अंदर इस तरह की तैयारी की जा रही है कि जो इराकी और शाम से जंगजू हैं वो गुलान हाइट से इसराइल में दाखिल होंगे और लेबनान वाली साइड से जंगजू आएंगे। फिर हमास ज़रा स्ट्रेटजी को बदलते हुए, जैसे उन्होंने 7 अक्टूबर का अटैक किया था, इस तरह का वो एक अटैक जिसमें गजा से जंगजू इसराइली टेरिटरी, ऑक्युपाइड टेरिटरी के अंदर दाखिल होंगे, इसकी भी तैयारी की जा रही है। फिर रोजाना की बुनियाद पर मतलब हिजबुल्ला अपने जो रॉकेट्स और मिसाइल और ड्रोन्स हमले उसकी तादाद इस हद तक बढ़ा रही है कि वो रोजाना 8000 के करीब रॉकेट्स, मिसाइल और ड्रोन जो है वो फायर किया करेगी। और वो जो इनिशियल डेज होंगे उसमें तो वो अनगिनत करेगी ना, वो जो सारी इंफॉर्मेशन उसने हासिल कर लिया उनकी तमाम फैसिलिटीज की, वो तो इनिशियल डेज होंगे बिल्कुल। लेकिन उसके बाद मामूल के मुताबिक जहां पर आज 100 हो रहा है, 50 हो रहे हैं, 150 हो रहा है, ठीक है, उस वक्त मामूल के मुताबिक 8000 मिसाइल वो फायर करेंगे, रॉकेट्स। तो उसके बाद इसराइल का बचेगा क्या, ये अब आप खुद अंदाजा लगा लें। तो इस लेवल के ऊपर तैयारी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें आई हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पिछले 80 सालों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो तनाज़ा है वो फ़लस्तीन का तनाज़ा है जिसने दुनिया को भी मुतासर किया। और इस वक्त तो ये ग्लोबल टॉप कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बन चुका है, जो दुनिया की इकॉनमी को मुतासर कर रहा है, दुनिया के अलायंसेस को मुतासर कर रहा है, दुनिया की जियो पॉलिटिक्स इससे निकल रही है। और इवन जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इससे इंपैक्ट कर रही हैं, जो कि कभी भी किसी जंग से नहीं होती हैं। तो दुनिया नाज़रीन इस तनाज़े की वजह से तब्दील हो रही है और हम एक बड़े नाजुक टाइम से इस वक्त गुजर रहे हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीन का जो स्टेटस को कायम था पिछली कई दहाइयों से, वो अचानक से टूट गया। यानी देखें, फ़लस्तीन जो है वो एक डायरेक्ट मिलिट्री ऑक्यूपेशन के अंदर था, यानी कब्जे के अंदर था। अब जैसे तैसे भी था वो ये स्टेटस को कायम हो गया पिछली कुछ दहाइयों से। इस दरमियान अब फ़लस्तीन की आज़ादी की जो जदोजहद मुसलसल जारी रही है, डिप्लोमेटिकली और आर्म्ड जो रेजिस्टेंस है वो भी जारी रही, लेकिन वो कभी भी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी कि वो जो एक स्टेटस को कायम हुआ है, जो इसराइल का कब्जा है, उसमें कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, कुछ दुनिया में इतना ग्लोबली इंपैक्ट क्रिएट कर सके कि ये स्टेटस को टूट जाए और यहां से कुछ नतीजा निकलने का इम्कान हो। यानी आपने इससे पहले पिछली दहाइयों में जो भी किया है, क्या वो इसराइल की ऑक्यूपेशन को थ्रेट आपने कर सके हैं? आप नहीं कर सके हैं। तो आज नाज़रीन अचानक ऐसा हुआ है 7 अक्टूबर के हमले से कि वो जो उनका स्टेटस को था, जो कब्जा वो कायम किए हुए थे, वो अचानक से टूट गया। तो ये स्टेटस को टूटने के बाद क्या हुआ है नाज़रीन, उसके बाद सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। वो इस तरह से कि देखें, इसराइल जो कि हमेशा से फ़लस्तीन का खात्मा चाहता था, वो जब पहली बार यहां पर आया था तब से उनके जहन में था कि वो कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं देंगे, लेकिन वो ढोंग एक रचाया जाता रहा दहाइयों तक। इसराइल हमेशा से फ़लस्तीन का खात्मा चाहता था और अब ये जो स्टेटस को टूटा है, इसके बाद इसराइल ने फैसला किया कि वो इसी जंग के दौरान ही अब फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर सफाया कर देगा और ग्रेटर इसराइल बना लेगा, गजा और वेस्ट बैंक के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें फ़लस्तीन को और उसके इत्तेहादियों को, तो फ़लस्तीन अपना सब कुछ कुर्बान कर बैठा है। उनके पास इस वक्त कुछ बचा ही नहीं है, मालो दौलत, अहलो अयाल, फैमिली, रिश्ते, सब चीजें उन्होंने कुर्बान कर दी हैं। कोई ऐसी कुर्बानी है जो उन्होंने, तो उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो उनके लिए भी ये एक ऐसी हतमी जंग है कि जब उन्होंने सब कुछ कुर्बान ही कर दिया है, तो अब भी अगर वो आजादी नहीं लेते तो फिर उनके लिए क्या बचेगा। तो उन्होंने भी अब सोच लिया है कि आर पार हम करेंगे, हर हद तक जाएंगे और इसी जंग में अब हम जो है वो आज़ादी लेकर रहेंगे। इस दौरान नाज़रीन अभी तक दुनिया ज़ाहिरी तौर पर एक जंगबंदी की बात तो कर रही है और मुज़ाकरात जब होते हैं, जब वर्ल्ड लीडर्स बात करते हैं, जब मुख्तलिफ रियासतें ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करती हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जब समिट्स बुलाए जाते हैं, तो उसमें जंगबंदी की बात की जाती है। और दूसरा जो बात की जा रही है अभी तक दुनिया में, जो ऑफिशियल उनका नैरेटिव है, वो है कि जी हम 2 रियासतें बनाएंगे। लेकिन एक्चुअली नाज़रीन ये है कि दुनिया में इस वक्त कोई भी ये नहीं समझता कि 2 रियासतें यहां पर बन सकती हैं। यानी ये 2 रियासतें जो है ना, ये तो आइडियली कभी भी इतनी प्रैक्टिकल नहीं थी, लेकिन फिर भी एक एम्बिगुअस सा एक था कि जब भी फ़लस्तीनी कॉज का क्वेश्चन आता तो वो कहते जी 2 स्टेट बनना चाहिए, फलाना ढिमकाना। इस वक्त भी वो वही ड्रामा रचा तो रहे हैं,
लेकिन अंदर से सारी दुनिया ये जानती है, सारे वर्ल्ड लीडर्स ये जानते हैं, सारी रियासतें इस वक्त जान चुके हैं जो पिछले महीनों में हुआ कि यहां पर 2 रियासतें नहीं बन सकती हैं। तो 2 रियासतें अगर नहीं बन सकती हैं तो इसका मतलब एक ही रियासत बनेगी। तो एक रियासत जो है वो किसी मामूली जंग के जरिए तो नहीं बन सकती। तो पहले नाज़रीन मैं आपको जो नेतन्याहू और समुद्रिक का बयान है, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान, इस सारे तनाजुर में जो मैं आपके सामने पूरी तमहीद मान रहा हूं कि आपके सामने पूरा फ्यूचर में रख रहा हूं और मौजूदा रियलिटी रखने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त क्या है और आगे ये दुनिया और ये जंग आप सबको और मुझे इंपैक्ट करने जा रही है, सारी दुनिया को, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो जरा नेतन्याहू और समुद्रिक क्या कहता है, जरा इसकी बातें आज सुनिए। जब उन्होंने 50,000 से ज्यादा शहादतें कर दी हैं और 1 लाख से ज्यादा जख्मी कर दिए हैं, उसके बाद जरा उनका बयान देखिए। फिर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, इराक, शाम, लेबनान और ईरान, वो कितनी पावर रखते हैं, तालिबान वो क्या करने जा रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। नसीम जरा समुद्रिक का बयान देखिए। आई विल फाइट विद ऑल माई माइट टू threat of the establishing a Palestinian state for the sake of the state of Israel and its citizen। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा कि कोई फलस्तीनी रियासत यहां पर कायम ना हो। The overwhelming majority of the Israeli public is well aware that establishing a Palestinian state in the West Bank would endanger our existence। ये तमाम इसराइली इस बात को समझते हैं कि अगर यहां पर कोई फलस्तीनी रियासत कायम हुई तो वो हमारी एग्जिस्टेंस के खिलाफ होगी, लिहाजा हम कोई फलस्तीनी रियासत नहीं बनने देंगे। The New York Times investigation into a secret plan to control the West Bank did not reveal secrets and everything I do is clear। अब ये घमंड दुनिया में कहीं आपको नजर नहीं आएगा। न्यूयॉर्क टाइम ने एक रिपोर्ट छापी जो मैंने आपके साथ शेयर भी की है कि इसने समुद्रिक ने एक खुफिया जंग वेस्ट बैंक में शुरू कर दी है कि वेस्ट बैंक को कब्जा करने के लिए। उसके ऊपर समुद्रिक ये कह रहा है कि जो न्यूयॉर्क टाइम ने रिपोर्ट छापी है और ये कह रहा है कि कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट कुछ बहुत बड़ा कोवेट एक ऑपरेशन उसने रिवील कर दिया है। तो इसमें उसने कुछ भी सीक्रेट रिवील नहीं किया। मैं जो करता हूं मैं ओपनली करता हूं, यानी मैं ओपनली कह रहा हूं कि हां हम वेस्ट बैंक पर कब्जा करने जा रहे हैं, हां हम कोई फलस्तीनी रियासत यहां पर नहीं बनने देंगे। ये उसका घमंड है कि वो कह रहा है न्यूयॉर्क टाइम ने क्या मार लिया कि ये बात उसने बता दी है। मैं ओपनली कहता हूं कि मैं वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों को नहीं रहने दूंगा और यहां पर फलस्तीनी रियासत कायम होगी। ठीक है, आपने इनका घमंड देख लिया। अब नेतन्याहू के 2 बयान सुन लीजिए। जस्ट as I oppose the nuclear agreement with Iran, I continue to oppose the establishment of the Palestinian terrorist state, stopping the war and survival of the Hamas। अब ये जो न्यूक्लियर वाला मामला है ना, इसकी भी एक तारीख है। मुख्तसरन ये आपको बता दूं कि ईरान के साथ यूएस का एग्रीमेंट था। ईरान ने कहा था कि मतलब इनका एग्रीमेंट था कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा और अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाएगा। वो इनकी वजह से वो एग्रीमेंट टूटा, जिसके ऊपर ब्लिंकन ने बाद में जो है इजहार अफसोस भी किया कि हमें वो मायदा नहीं तोड़ना चाहिए था। इन्होंने क्यों तोड़ा? ताकि ये मामलात खराब हो और बात जंग की तरफ जाए। ये बहुत सारी अंडरग्राउंड लॉबीज मामलात है। तो वो कह रहे हैं जैसे मैंने वो मुआहदा नहीं होने दिया, ठीक है, और इसी तरह मैं फलस्तीनी रियासत जो कि टेररिस्ट रियासत है उसको भी नहीं बनने दूंगा। वी हैव आस्क्ड आवर अमेरिकन फ्रेंड्स रिपीटेडली एट ऑल लेवल्स टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द आर्म्स शिपमेंट्स। मैंने अमेरिकन को कहा है कि वो तेजी के साथ असलिया जो है वो हमें फराहम करे। तो ये मैंने इसराइल के जो 2 फैसला करने वाले हैं, जो 2 सबसे बड़ी एक इन्फ्लुएंशियल इस वक्त ताकतें हैं इसराइल के अंदर, जिन्होंने फैसला करना है, जिन्होंने डायरेक्शन देनी है, उसके बयानात, उनकी जहनियत मैंने आपके सामने रख दी। इसमें कोई ग्रे एंड उसमें नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में है। हाँ और ना में आपके सामने चीज आ गई है कि नो फलस्तीनी रियासत, जिसको वो टेररिस्ट रियासत कह रहे हैं, और वेस्ट बैंक भी हमारा और गजा भी हमारा। ये मैंने आपके सामने रख दिया है। तो आप नाज़रीन इस वक्त एक ऐसी दुनिया के अंदर हैं जो जालिम तरीन दुनिया है, जो बेहिस दुनिया है, जो बेबस दुनिया है, जिसने नाइंसाफी की इंतहा कर दी है, जहां पर जुल्म, जबर और सफाकियत और इंसानी क्राइम्स की तमाम हदें पार कर दी हैं। लेकिन दुनिया में इस वक्त एक भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको इंसाफ दिलवा सके। तो आप क्या करेंगे? आपके बच्चे, आपकी औरतें, आपकी फैमिलीज, आपके रिश्तेदार, आपकी नस्ल, आपके मुसलमान भाई यहां पर शहीद होते रहेंगे, तो क्या आप यूं ही बैठे रहेंगे? नहीं, आप नहीं बैठ सकते हैं। तो यानी आपने क्या करना है? आपने बज़ोरे बाजू करना है जो कुछ करना है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें। यानी आपको ना कोई मुज़ाकरात की टेबल है, ना कोई ऐसा सुलह सफाई वाला कोई एंटिटी, कोई ताकत दुनिया में बची है कि जो आपको इंसाफ दिलवा सके। कुछ भी नहीं है। ये एक अनार्किस्ट वर्ल्ड जो है वो इस वक्त बन चुकी है। तो उसमें आपने बंदूक की ताकत के ऊपर,
بزور بازو جنگ کے ذریعے اپنا حق جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، یعنی کہ آزادی جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو اسٹیبلش ناظرین اس وقت تک ہم نے کیا کیا؟ اب یہ میں ساری گراؤنڈ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو پورا پکچر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوگا یہی ہوگا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلش ہو گیا۔ پہلی بات جو ہم نے کر لی کہ جب وہ فلسطینی ریاست آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنگ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے لڑنا ہے، یعنی لڑنا ہے سے مراد جنگ کرنی ہے، جنگ رک نہیں رہی ہے، اور آپ نے طاقت کے بل بوتے پر اپنا آزادی جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، ایک بڑی جنگ کے ذریعے، چھوٹی موٹی جنگ کے ذریعے نہیں، ایک بڑی جنگ کے ذریعے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اسٹیبلش کر دی ہے۔ اچھا، ایک چیز اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی وہم و گمان ہو لیبنان جنگ کے حوالے سے، مثال کے طور پہ ہم ایک سینیریو کو جو ہے نا سپوز کر لیتے ہیں، یعنی اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق تو یہ ود ان ڈیز لیبنان وار چھڑنے جا رہی ہے، لیکن ہم سارے چونکہ سینیریو کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم ایک چیز کو سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ لیبنان والی وار جو ہے وہ کچھ عرصہ ڈیلے ہو جائے، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، ایون ہم سال تک اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں۔ یعنی جس سچویشن کے اوپر اس وقت جنگ چل رہی اسی طرح چلتی رہے کہ حزب اللہ حملے کرتی رہے، یمن کرتا رہے، عراق کرتا رہے، اور ادھر سے غزہ میں جنگ جاری رہے، ویسٹ بینک میں لڑائی ہوتی رہے، لیکن ایک آل آؤٹ وار، ایک ریجنل وار جو ہے وہ نہ چھڑے۔ ہم یہ سپوز کر رہے ہیں جو کہ پاسبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اطمینان کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ جنگ ہونے جا رہی ہے، بڑی جنگ۔ او بھائی آپ کب تک ریسٹرین کریں گے؟ سال میں نے آپ کو دے دیا، سال چلیں جی جنگ نہیں ہوئی، اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھیں غزہ پر جو وہ قبضے کا تو فیصلہ کر بیٹھے ہیں، لیکن غزہ پر قبضہ وہ کون سا 4 دنوں میں کر لیں گے؟ اس کے لیے بھی سالوں جنگ چلے گی، اور سالوں کے بعد وہ کامیاب ہوتے نہیں، وہ اگلی کہانی ہے۔ لیکن غزہ میں سالوں جنگ چل رہی ہے، تو اب جتنا بھی ادھر ڈیلے کرتے ہیں ادھر تو جنگ چل رہی ہے، تو ایک نہ ایک دن تو وہ آئے گا ایٹ دی اینڈ جتنا بھی ڈیلے کریں ایک نہ ایک دن تو آئے گا کہ آپ کو فل سکیل وار کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ تو اسٹیبلش ہم نے یہ کر لیا کہ جب ان کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ اتنے بچے مار کر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینی ٹیررسٹ ریاست نہیں بننے دیں گے، تو یہ جو 25 لاکھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں ویسٹ بینک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی لاکھ مہاجرین بنے ہوئے ہیں 1948 سے، تو وہ کہاں پر جائیں گے؟ ان کا کیا ہوگا؟ کیا تم ان سب کو زمین میں گاڑنے جا رہے ہو؟ تو تمہاری یہ بدماشی جو ہے اس طرح چلنے دی جائے گی؟ تو یہاں پر اب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ایک عظیم ترین جنگ، اسلامی تاریخ کی ایک عظیم ترین جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، جو اس کی ڈگنیٹی، جو اس کی غیرت، جو اس کی اہمیت، جو اس کی آزادی کے اوپر مبنی ہوگی۔ اور یہ جنگ جو ہے ابلیسی طاقتوں کے درمیان اور جو خیر کی طاقتیں ہیں ان کے درمیان لڑی جائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں غیرت مند اس وقت اور انصاف کے لیے نکلنے والی فورسز جو ہیں وہ میدان میں آ چکی ہیں، وہ یہ مارکا لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں رکھنے جا رہا ہوں کہ جب وہ میدان میں آ رہی ہیں آل آؤٹ وار کے نتیجے میں، تو اسرائیل کے یہ سارے خواب، سارے منصوبے وہ کیسے چکنا چور کر دیں گی۔ اسرائیل کا نہ صرف بلکہ امریکہ کا حشر نشر کر کے رکھ دیں گے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ غیرت مند اور انصاف دلانے والی فوجیں اس وقت میدان میں آ چکی ہیں۔ عراق سے ذرا پہلے خبر دیکھیے، عراقی ریزسٹنس واز ٹو ہیلپ حزب اللہ اف اسرائیل اٹیکس۔ عراق سے خبر آ گئی۔ طالبان کی خبر دیکھیے، ایرانین اینڈ طالبان آفیشلز میٹ ٹو ڈسکس جوائنٹ ایکشن اگینسٹ اسرائیل۔ طالبان کی اور ایران کی میٹنگ ہوئی ہے ٹو ڈسکس کہ جوائنٹ ایکشن کیسے لینا ہے اسرائیل کے خلاف۔ حزب اللہ الاخبار نیوز پیپر wrote that the Taliban was ready to send thousands of soldiers to fight against Israel۔ یہ خبر ہم نے آپ کو آج سے 10 دن کو پہلے دی تھی کہ طالبان نے کہا کہ ہم تیار ہیں جنگجو بھیجنے کے لیے، اور ایران کو کہا کہ جب آپ کہیں گے، کیونکہ جنگ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، تو جب آپ نے کہنا ہے ہمارے جنگجو اس وقت حاضر ہیں اور وہ آنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ افغانستان سے بھی تو عراق سے ہو کر وہ گزریں گے نا، اور لیبنان میں بھی لڑنا ہے تو وہاں پر ایران ہے، تو ایران سے مشاورت، تو اس کے اوپر دوسری میٹنگ ہوئی ہے اور جوائنٹ ایکشن کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ تو طالبان سے جنگجو آگے ذرا ٹائمز آف اسرائیل کی خبر دیکھیے، thousands of Iran backed fighters offered to join Hezbollah in its fight against Israel. Israeli officials have threatened a military offense in Lebanon if there is no negotiated end to the push Hezbollah away from the border۔ تو یہ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس بات کو کنفرم کر دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ خبر ہم آپ کے سامنے دوسرے ذرائع سے رکھ چکے ہیں، لیکن یہ مزید کنفرم ہوگی کہ thousands of ایرانی فائٹر جو بالکل ایک جو ہے نا پہلے مرحلے کے اندر وہ بھی اس وقت تیار کھڑے ہیں، پیچھے سے تو پھر وہ بہت بڑی تعداد لاکھوں میں مزید بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ سارا اسلحہ۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین کہ حزب اللہ کیا کرے گی۔ حزب اللہ جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نان سٹیٹ ایکٹر ہے، جس نے 10 لاکھ پروجیکٹائلز اکٹھے کر لیے ہیں۔ حسن نصر اللہ نے پچھلے 18 سال اس جنگ کی تیاری کی ہے۔
حزب اللہ اسرائیل کا کیا اشر نشر کرے گی؟ کیا وہ بدلہ لے سکے گی فلسطینیوں کا؟ کیا وہ فلسطینیوں کو انصاف دلوا سکے گی؟ کیا وہ فلسطین کو آزادی لے کر دے سکے گی؟ کیا وہ اس فرعونی طاقت سے لڑ سکے گی؟ کیا وہ ان ابلیسی طاقتوں کا یہاں سے صفایا کر سکے گی؟ تو ذرا اب یہ ثبوت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ المیادین کی رپورٹ ہے، کسی دوسرے تیسرے کی نہیں، لیبنان کا سب سے بڑا میڈیا المیادین۔ If the Zionist entity makes the mistake of launching a war against Lebanon, this would easily escalate into a regional war۔ کہ جو ہی اسرائیل اٹیک کرے گا یہ ایک فوراً جو ہے وہ ریجنل علاقائی جنگ بن جائے گی۔ The last war the entity ever fight، اور یہ وہ آخری جنگ ہوگی جو اسرائیلی لڑیں گے۔ اس کے بعد ان کو جنگ لڑنے کا آخری غلطی کا بھی یعنی یہ ان کی آخری غلطی ہوگی، اس کے بعد ان کو غلطی کا بھی موقع نہیں ملے گا، یہ ان کی آخری جنگ ہونے والی ہے۔ Because such a war would be the war of liberation، کیونکہ یہ جو جنگ ہوگی یہ وار آف لبریشن ہوگی، یہ آزادی کی جنگ ہوگی اور اسرائیل کے خاتمے کی جنگ ہوگی۔ کون لکھ رہا ہے؟ المیادین رپورٹ کر رہا ہے۔ When it comes to how Hezbollah, the Axis of Resistance and the Islamic Republic of Iran would respond to such an escalation، تو جب یہ جنگ چھڑ جائے گی تو حزب اللہ، ایکسس آف ریزسٹنس اور ایران وہ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے ذرا دیکھیے۔ Thousands of missiles would be launched daily toward the illegitimate entity by the entire axis of resistance۔ روزانہ ہزاروں میزائل جو ہے وہ ایکسس آف ریزسٹنس اسرائیل کے اوپر فائر کرے گی، اور جس کی انفارمیشن ان کے پاس ابھی آ چکی ہے، ہر ایک پوائنٹ کی انفارمیشن حزب اللہ نے حاصل کر لی ہے۔ These missiles would not only target military installation، یہ نہ صرف ملٹری کے اوپر اٹیک کریں گے، ان کی انسٹالیشنز، ان کی سائٹس کے اوپر، but would also hit vital targets that would send Israel back to the Middle Ages، بلکہ یہ اس کے علاوہ جو باقی وائٹل ٹارگٹس ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کریں گے، اور یہ ایسے حملے ہوں گے جو اسرائیل کو مڈل ایجز کے اندر کئی صدیاں پیچھے یعنی ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ Both the Red Sea and the Mediterranean Sea would be completely under the mercy of the Axis of Resistance۔ ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی دونوں ایکسس آف ریزسٹنس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اس نے لفظ استعمال کیا آن دا مرسی آف دا ایکسس آف ریزسٹنس، یعنی پوری طرح سے کنٹرول کس کا ہوگا؟ ایکسس آف ریزسٹنس کا ہوگا۔ اینڈ حزب اللہ وڈ انٹر آکوپائڈ پیلسٹائن، یہ لائن سنیے، حزب اللہ وڈ انٹر آکوپائڈ پیلسٹائن فرام سدرن لیبنان، اور سدرن لیبنان سے، یہ بڑی قیمتی لائنیں کسی میڈیا کے اوپر آپ کو نہیں ملیں گی، سدرن لیبنان سے حزب اللہ کے جنگجو جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر داخل ہوں گے۔ while the Iraqi resistance would enter occupied Palestine from Syria، اور جو عراقی ریزسٹنس ہے وہ شام سے، گولان ہائٹ سے اسرائیل کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اینڈ دا پیلسٹینین ریزسٹنس وڈ لانچ این اوفینس فرام غازہ، اور جو حماس جو اس وقت ڈیفینڈ کر رہی ہے وہ وہاں سے اوفینسو پوزیشن میں چلی جائے گی، یعنی وہاں سے وہ بہت بڑی تعداد میں راکٹس اسرائیل کے اوپر فائر کر سکتی ہے۔ وہاں سے بھی جنگجو جو ہیں وہ اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری کے اندر، جیسے وہ 7 اکتوبر کو آئے، وہاں سے بھی، تو 3 طرفہ جنگجو، باقی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بے حس جارڈن اور ایجپٹ، ان کو ڈسکس ہی نہیں کیا جا رہا۔ میں نے کہا نا کہ انہوں نے لڑنا ہے اپنے سروائیول اور اپنی ڈگنیٹی کے لیے، جارڈن اور مصر جیسے ملکوں نے، فلسطین کے لیے ایکسس آف ریزسٹنس کافی ہے۔ تو لیبنان بارڈر سے، شامی بارڈر سے اور غزہ سے جنگجو جو ہے وہ اندر داخل ہوں گے۔ انٹرسٹنگلی انف اینڈ ایز پر دا آرٹیکل پبلشڈ بائی دا یروشلم پوسٹ، یروشلم پوسٹ کا جو انہوں نے رپورٹ چھاپی ہے اس کے مطابق کیا ہے؟ According to some top IDF officers, military officials have expressed belief that Hezbollah could fire 6,000 to 8,000 times per day۔ اکلوتی جو حزب اللہ ہے، یہ کون بتا رہا ہے؟ اسرائیلی فوج کے ٹاپ آفیسرز۔ اکلوتی حزب اللہ روزانہ کی بنیاد پر 6 سے 8 ہزار میزائل جو ہے وہ فائر کرے گی، 6 سے 8 ہزار میزائل۔ اسرائیل اس کے سامنے کیسے بچے گا مجھے بتائیے؟ اور یہ پتہ ہے کب فائر ہوں گے؟ یعنی آج جنگ چھڑ گئی ہے تو پہلے 5 7 10 دن ان گنت میزائل فائر ہوں گے۔ وہ جو 72 آورز کا ٹائم دیا جائے نا، 72 آورز کے اندر کہ اسرائیل کا ہر جو انفراسٹرکچر ہے وہ اڑا کے رکھ دیا جائے گا، تو وہاں سے ان گنت میزائل، یعنی وہ 20,000 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی، 50 بھی، 70,000 بھی، اور اس سے بھی زیادہ ان گنت میزائل حزب اللہ فائر کرے گی پہلے 8-10 دنوں کے اندر۔ اس کے بعد یہ والے ہیں جو 6 سے 8 ہزار روزانہ وہ ایوریج بنا لیں گے کہ روزانہ، آج وہ 50 کر رہے ہیں، 100 کر رہے ہیں، 150 کر رہے ہیں، پہلے وہ اتنے کریں گے 8-10 دنوں میں، پھر روزانہ 6 سے 8 ہزار، تو اسرائیل کہاں سے سروائیو کرے گا؟ اچھا آگے دیکھیے، اسرائیل ڈریگنگ دا یو ایس انٹو دا وار، اسرائیل چونکہ امریکہ کو بھی ڈریگ کر رہا ہے تو امریکہ کا حشر نشر کیا ہوگا؟ دس وڈ بی دا ڈیزاسٹر فار دا یو ایس، یہ تباہ کن ہوگا امریکہ کے لیے، ایز اٹ وڈ بی فورس ٹو انٹروین ٹو پروٹیکٹ دا زائنسٹ اینٹی، کیونکہ اس کو مجبور ہو جائے گا، ڈریگ ہو جائے گا
اسرائیل کی حفاظت کے لیے, which would turn all its bases, military installations and its entire fifth fleet into the legitimate target for not only Hezbollah but the entire axis of resistance as well as the Islamic Republic of Iran. کیونکہ یہ جنگ ایران لڑ رہا ہوگا, ایکسس آف ریزسٹنس, اور حزب اللہ لڑ رہی ہوگی, تو جب امریکہ انوالو ہو جائے گا کیونکہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے وہ آئے گا, تو اس کی تمام بیسز, اس کی نیوی, اس کا ففتھ فلیٹ, اس کے تمام انسٹالیشنز وہ انڈر اٹیک آ جائیں گی. کس کے انڈر اٹیک؟ حوثیوں کے بھی, ایکسس باقی ریزسٹنس کے بھی, حزب اللہ کے بھی, اور ایران کے بھی. المدین لکھ رہا ہے کہ ایران کے بھی انڈر اٹیک آ جائے گا وہ ففتھ فلیٹ, اور آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ یہ جو پورا ففتھ فلیٹ بیسیکلی بحرین میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور یہ یعنی ان کی نیوی کی ایک پوری کمانڈ ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی یہ کمانڈ سمجھ جاتی ہے ففتھ فلیٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک نام ہے, مطلب وہ ایک پورا جو اس خطے کو سنبھالتے ہیں اس کا نام انہوں نے, مطلب پانچواں بیڑا, تو وہ سارا انڈر اٹیک ہوگا. یعنی ان کی ساری جتنی بھی نیوی اور وار شپس وہاں پر موجود ہیں, اس کو ففتھ فلیٹ کہا جائے. یہ کوئی ایک بیڑا نہیں ہے, مطلب ان کی جتنی بھی نیوی اور وہ سارے ایسٹس موجود ہیں اس کو ففتھ فلیٹ کہا جاتا ہے. وہ سارے انڈر اٹیک ہوں گے, اور المدین رپورٹ کرتا ہے کہ ان کو اپنی بچاؤ کے لیے ایٹ دی اینڈ یہاں سے نکلنا پڑے گا, اور 2000 کلومیٹر ان کو دور لے جانا پڑے گا, کیونکہ 2000 تو سارے رینج کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ بتا رہا ہے. اچھا, پھر one cannot rule out the enemy's arrogance and stupidity. ہم اسرائیل کی جو ایروگینس اور اسٹوپیڈیٹی ہے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اس کی گھمنڈ اور اسٹوپیڈیٹی جو ہے وہ اس کو جنگ میں لے آئے گی, which could either see the US green light a military operation against Hezbollah or result in the Zionist entity dragging its US handlers into the war they are so desperately trying to avoid. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جب اتنی تباہی نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی جو طاقتیں جس طرح آواز بھی اٹھا رہی ہیں کہ بھائی جنگ نہ کریں, امریکہ کے اندر بھی آوازیں ہیں کہ جنگ نہ کریں, لیکن ہم چونکہ ان کے گھمنڈ اور ان کی اسٹوپیڈیٹی سے واقف ہیں تو وہ جنگ چھیڑیں گے, باوجود اس کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور امریکہ بھی اس کو بھی یہ تباہی نظر آ رہی ہے, لیکن اسٹوپیڈیٹی اینڈ ایروگنس وہ اس جنگ میں اس کو لے آئے گی. A war they are certain they would lose, and a war the axis of resistance is fully prepared of. وہ جنگ جس میں certain ہے کہ وہ ہاریں گے, اور وہ جنگ جس کے لیے ایکسس آف ریزسٹنس پوری طرح سے پریپیئر ہے. تو یہ جناب میں نے ایکسکلوسیو رپورٹس آپ کے سامنے رکھی ہیں, فیوچر کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے اسٹیبلش کیا کہ یہ جنگ ہو کر رہے گی, وہ کیا سوچ بیٹھے ہیں, اور ادھر سے فلسطینی جو اتنی قربانیاں اور ظلم بھی سہ رہے ہیں ان کو پھر بھی مذاکرات کے ذریعے کچھ دینے کے لیے نہ دنیا تیار ہے نہ اسرائیل تیار ہے, تو بندوق کے ذریعے لڑنا ہے, جنگ کرنی ہے. تو جنگ میں کس کا پلڑا بھاری ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کا بھی حشر نشر ہوگا, اسرائیل بھی جائے گا اور امریکی ہیجمنی بھی یہاں پر جائے گی. ان کی گھمنڈ, ان کی اکڑ, ان کا ورلڈ آرڈر, ان کی طاقت, ان کا دنیا پر اقتدار, اس کا خاتمہ یہیں پر ہوگا. یہ غیرت مند فوجیں نکل پڑی ہیں اور اکٹھی ہو چکی ہیں اور اس وقت میدان میں اتر چکی ہیں. اور میں صرف آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مشکل ترین راستہ ہے, یہ قربانیوں سے بھرا راستہ ہے, لیکن جب آپ آلریڈی اتنی قربانیاں دے چکے ہیں اور دنیا آپ کو انصاف دینے کے لیے راضی نہ ہو بلکہ آپ کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے تلی ہو, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے, آپ سرنڈر نہیں کر سکتے ہیں. تو قربانیاں ہیں, لیکن آزادی جو ہے وہ قربانیاں مانگتی ہے, اور ادھر سے تو قربانیاں کئی سالوں سے دی جا رہی ہیں. اب ان کو حساب دینے کا اور ان کو قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے. اور میں صرف باٹم لائن آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ جب بھی میں اس انالیسس کے اوپر جاتا ہوں, یعنی جب میں اینڈ گیم نکالتا ہوں کہ اینڈ گیم کیا ہوگا, تو ایک چیز ہمیشہ میں اس میں ضرور باٹم لائن کے اوپر جاتا ہوں کہ نیوکلیر کا کیا ہوگا. یہ تو میں 1000% شور ہوں نا کہ اسرائیل جب اس کی یہ حشر ہوگا تو وہ نیوکلیر استعمال کرے گا. ٹھیک ہے, تو نیوکلیر جو ہے وہ آگے سے بھی نیوکلیر استعمال ہوگا. ایران آپ کو پتہ ہے کتنی تیزی سے وہ کام ہو رہا ہے, اور ان کے ساری نیوکلیر سائٹس بھی حزب اللہ کے نشانے کے اوپر ہیں, تو آگے سے بھی نیوکلیر استعمال ہوگا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ہمیشہ جب بھی ہم اینڈ گیم کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, تو مجھے ہر بار تیسری عالمی جنگ نظر آتی ہے. آپ خود دیکھ لیجئے, مطلب نیوکلیر استعمال ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا, ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. تو اسی لیے ہم نتیجہ جو ہے تیسری عالمی جنگ پر نکلتا ہے. اور ادھر سے بھی جو ہے نا یوکرین کا معاملہ کتنا خراب ہو چکا ہوگا, چائنا تائیوان والا معاملہ ہے, مطلب یوکرین تو نہج کے اوپر پہنچا ہوا ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تماشا رچایا گیا یہ دنیا کو رچانا ہی نہیں چاہیے تھا. اسرائیل کا یہاں پر قیام بنتا ہی نہیں تھا, اور اگر کسی بھی چیز کے ذریعے اس کا قیام ہو بھی گیا تھا تو ان کو یہ شعبہ نہیں دیتا تھا کہ وہ 75 سال اس طرح کے ظلم کریں.
تو دنیا خود اپنے آپ کو بند گلی میں لے کر گئی ہے۔ اب یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔